العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. باب اذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال فقد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أم قبلت. اس عنوان کا حاصل یہ ہے کہ کوئی مرد کسی لڑکی کے ولی سے کہے کہ میرا نکاح اس لڑکی سے کر دو، یعنی اس لڑکی سے جس کا وہ ولی ہے. کوئی مرد کسی ولی سے کہے کہ تم اپنی مولیہ سے، یعنی تم جس کے ولی ہو، اس لڑکی سے میرا نکاح کر دو. اور وہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے اتنے مہر پر تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، تو اب نکاح ہو گیا. شوہر کا یہ کہنا کہ میں نے قبول کیا یا میں اس نکاح پر راضی ہوں، اس کے اظہار کی یا اس کے نطق و صراحت کی کوئی ضرورت نہیں. اذا قال الخاطب للولی زوجنی فلانۃ، جب کوئی شادی کا ارادہ رکھنے والا، پیغام دینے والا مرد کسی ولی سے کہے کہ فلاں لڑکی سے، یعنی جو آپ کی ولایت میں ہے، اس کی شادی مجھ سے کر دو. فقال قد زوجتک بکذا وکذا، اس نے کہا اتنے اتنے مہر کے بدلے میں نے تمہارے ساتھ اس کو جوڑ دیا، شادی کر دی. جاز النکاح، یہ نکاح درست ہو گیا. وَإِن لَّمْ يَقُل لِّلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَمْ قَبِلْتَ، شوہر سے چاہے نہ پوچھا ہو کہ تم راضی ہوئے، تم نے قبول کیا یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے واضح کیا گیا، کہ ایسی صورت میں جو صورت بتائی ہے، اس مرد سے بعد میں قبول کروانا، اس کے رضامندی کا پتہ لگانا ضروری نہیں ہے. استدلال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی واقعہ پھر پیش کر رہے ہیں جو اس سے پہلے سہل ابن سعد کے حوالے سے ایک خاتون کا واقعہ بار بار سنا چکے. وہ واقعہ یوں ہے، جس کا 2-3 ٹکڑا سن لیجئے، پوری بات یاد آ جائے گی. کہ ایک خاتون حاضر ہوتی ہے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور خود کو پیش کرتی ہے شادی کے لیے کہ آپ مجھ کو اپنی زوجیت میں شامل کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اس پر ڈالی، نیچے اوپر نگاہ کر کے دیکھا اس کو، اور آپ نے نفی میں جواب دیا کہ مجھے ان دنوں شادی کا ارادہ نہیں ہے. ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے اس کی شادی کر دیجیے. تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ دیکھو لوہے کی انگوٹھی ملے تب وہی لے کے آ جاؤ. کہا وہ بھی نہیں ہے. یہ پوری روایت گزر چکی ہے. بالآخر آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، مایوس سے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس قرآن کچھ محفوظ ہے سینے میں؟
کہا ہاں، کا فقد ملکت کہا بما معک من القرآن، جاؤ اسی کی برکت سے میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جس واہبہ خاتون نے اپنے کو ہبہ کیا تھا، صحابی کے چاہنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا نکاح کر دیا اور کہہ دیا زوجتکہا بما معک من القرآن، اور صحابی سے آپ نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ قبلت، رضیت، اس طرح کے الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے، پوچھا نہیں، انہوں نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا۔ پتہ کیا چلا؟ جب اس نے وکیل بنا دیا ہے تو پھر، اور ادھر لڑکی کا ولی ہے خود کرنے والا، یہاں اس خاتون کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی ہی مانا گیا، بلکہ ولی تھے، اس لیے کہ السلطان ولی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے اس نکاح کے بعد رضامندی کے اظہار اور قبولیت کے اظہار کا کوئی جملہ منقول نہیں ہے۔ اس واقعے پر جو بار بار گزر چکا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرا اس وقت شادی کا ارادہ نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ نے اس خاتون کو دیکھا؟ روایت میں فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوْبَهُ، نیچے اوپر نگاہ چڑھا کر، یعنی نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ پھر کیوں دیکھا آپ نے جب نکاح کا تقاضا یا ارادہ نہیں تھا تو؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جس پوزیشن میں اور جس کیفیت میں اس وقت یہ عورت تھی، یا اس طرح کی جب عورتیں ہوتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ایسی عورت کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس فیصلے کا مدار دیکھنے ہی پر تھا کہ ایک نظر آپ دیکھ لیتے، جبھی آپ کہہ دیتے کہ مجھے ضرورت ہے، تقاضا ہے یا نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے امت کی مستورات سے پردہ نہیں تھا۔ تیسری وجہ دیکھنے کی یہ ہوئی کہ اگرچہ آپ کو اس وقت تقاضا نہیں تھا، لیکن ممکن ہے کہ دیکھ لینے کے بعد اس کے پیغام کو قبول کرنے کا کوئی راستہ نکل آتا، اور شادی کی خواہش یا شادی کی ضرورت کا کوئی پہلو سامنے آ جاتا اور آپ شادی کر لیتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حافظ ابن حجر نے یہ تینوں جوابات فتح الباری کے اندر میں تحریر فرمائے ہیں۔ دوسرا باب ہے، روایت ملا لیجئے، بہی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ابی حازم عن سہل ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرضت علیہ نفسها فقال ما لی اليوم فی النساء من حاجہ فقال رجل یا رسول اللہ زوجنیہا، اس نے آ کر پیش کیا، آپ نے فرمایا ما لی اليوم فی النساء من حاجہ، مجھے اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ زوجنیہا، قال ما عندک، قال ما عندی شیء، میرے پاس کچھ تو نہیں، قال اعطها ولو خاتما من حدید، کچھ تو دینا پڑے گا اگرچہ کی لوہے کی انگوٹھی۔ قال ما عندی شیء، قال فما عندك من القرآن، قال كذا وكذا، قال فقد ملکتکہا بما معک من القرآن۔ باب لا يخطب على خطبة اخیہ حتى ينکح او يدعہ،
کسی مسلمان کے پیغام کے مقابلے میں اپنا پیغام نہ دیوے، لا یخطب علی خطبت اخیہ حتی ینکح او یدع، یا تو وہ پہلا پیغام دینے والا اپنا پیغام یا تو وہ شادی کر لے یا پیغام اپنا اٹھا لے، یعنی بات ختم کر دے، پیغام پر پیغام نہیں دینا چاہیے۔ یہی بات حدیث پاک میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جب تک اس کا پیغام اور اس کی بات جاری ہے اس وقت تک کسی دوسرے کو پیغام نہیں دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں ہے کہ اگر کسی نے پیغام کہیں دیا ہے تو دوسرے آدمی کے لیے اسی جگہ پیغام دینا فقہی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں اس عورت کی حالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس مخطوبہ نے خاطب کے پیغام کو خود قبول کر لیا یا ولی کو قبول کرنے کی اجازت دے دی ہو تو اس صورت میں بالاتفاق کسی دوسرے شخص کے لیے پیغام بھیجنا حرام ہے۔ یعنی اگر جس خاتون پر کسی مرد نے ایک مرد نے پیغام بھیجا ہے تو اگر اس عورت نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا ہے یا اس کے ولی نے قبول کر لیا ہے، یعنی بات ہو چکی ہے، تو اب تو کسی کو دینے کی پیغام ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ دوسری شکل کہ اگر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بات چل رہی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور فرماتے ہیں کہ اگر بات چل رہی ہے اور کچھ میلان بھی دکھ رہا ہے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں حضرات حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک، بلکہ جمہور کے نزدیک، اس صورت میں پیغام دینا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت عدم جواز کی نقل کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن قدامہ نے بھی امام احمد ابن حنبل کا عدم جواز کا قول نقل کیا، یعنی اس کی گنجائش ہے فقہاً کہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اخلاقی بات یہ ہے کہ پیغام کی اطلاع کر دے لیکن اپنے پیغام پہ کوئی زور نہ ڈالے۔ تیسرا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہیں پیغام نکاح بھیجا ہے، ہاں اس دوسرے مسئلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی کا کسی طرف میلان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں گو کہ احناف و موالک کے نزدیک نفس مسئلہ تو یہ ہے کہ پیغام دیا تو یہ دینا معتبر ہوگا، گو کہ یہ بہتر یا افضل نہیں ہے جب تک کہ ایک شخص کی بات چل رہی ہے۔ البتہ شوافع اور حنابلہ کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پیغام نکاح بھیجا ہے اور دوسرا اس میں کوئی مداخلت کر کے اس نے اپنا نکاح اپنا پیغام ڈال دیا اور اس دوسرے سے اس کا نکاح ہو گیا، تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح ہوگا، البتہ ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ داؤد ظاہری فرماتے ہیں اس کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، نکاح فسخ کیا جائے گا۔
دخول ہو چکا ہو تب بھی، دخول نہ ہوا ہو تب بھی۔ مالکیہ کا اس میں 3 قول ہے، ایک جمہور کے مطابق ہے، دوسرا ظاہریہ کے مطابق ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ قبل الدخول تو فسق ہوگا، بعد الدخول فسق نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ داؤد ظاہری کے مسلک کی حمایت کر رہے ہیں کہ روایت باب میں خطبہ علی خطبۃ اخی سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہاں کہا گیا خطبہ علی الخطبہ حرام منع ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک یہ نہی تحریمی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا گناہ ہوگا۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ یہ نہی تادیبی ہے، لہذا ان کے نزدیک دوسرا جو نکاح کا پیغام دینے والا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا، البتہ ادب کے اور اخلاق کے خلاف اس نے کیا ہے۔ بہرحال افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ جب تک ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے کوئی دوسرا وہاں رشتہ نہ ڈالے، اور اطلاع کر دینا یہ ایک الگ سی بات ہے، البتہ اس پر کوئی زور نہ ڈالے۔ بہی قال حدثنا مکی ابن ابراہیم قال حدثنا ابن جریج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعضکم علی بیع بعض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیع پر اپنی بیع کرے یا اس کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجے، البتہ اگر وہ اسے چھوڑ دے یا دوسرا پیغام کرنے والے کو اجازت دے دے تو جائز ہے، حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن لہ الخاطب۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن العارج قال قال ابو هريرة يأسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، وفي روایت وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اس میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں ایاکم والظن، دیکھو مسلمان بھائی پر بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا، خامخواہ چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے مت پڑو۔ ولا تحسسوا، کسی بات کے جاننے کے چکر میں مت پڑو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ ولا تباغضوا وكونوا اخوانا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی، اور روایت کے آخر میں اس میں ہے، کتاب الادب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الادب میں بھی پیش کیا، اور پھر آگے اس کے اخیر میں یہ ہے وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ۔ یہ محل استدلال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ سنایا کہ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، بھائی کے پیغام پر کوئی بھائی پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ خاطب اول، پہلا پیغام دینے والا یا تو نکاح کر لے یا تو اس سے دستبردار ہو جاوے۔
بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ترجمۃ الباب اسی ٹکڑے سے ثابت کیا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.